سردار ندان دست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین کرام، ہمارا عنوان اسلام اور کربلا ہے، اور آج اس عنوان پر چوتھی تقریر اپنی شہزادی جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. شروع کروں گی آج کے ذکر کو سورہ حدید کی 25ویں آیت کے ترجمے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، کتاب اور میزان دے کر، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت ہے اور بھلائی ہے انسانوں کے لیے، تاکہ ہم یہ آزمائیں کہ خدا اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے کون مدد کرنے والا ہے. بڑی بلیغ آیت ہے یہ، جس میں خداوند عالم نے اپنے نظام ہدایت کا خلاصہ بیان کر دیا. خداوند عالم بیانات کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے. بیانات میں وہ عقلی دلائل آتے ہیں کہ جو ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں وجود خداوندی کے متعلق، نیکیوں کے متعلق، بھلائیوں کے متعلق، برائی کی پہچان بتانے کے متعلق. اور اس میں وہ باتیں بھی آتی ہیں، وہ معجزات بھی آتے ہیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہوتا ہے. اور پھر ان کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ خداوند عالم ان دلائل سے اور ان معجزات سے انسان کو کیا قائل کرنا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے. تو اس نے کہا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کتاب اور میزان کے ساتھ. اب کتاب علم کا استعارہ ہے، میزان عدل کا استعارہ ہے، کہ یہ علم کا پیغام لے کر آتے ہیں اور عدل کا پیغام لے کر آتے ہیں. اچھا، اب دیکھیے، علم کا مطلب محض کتابیں پڑھ لینا ہی نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا ہے. انسان کو حقیقتوں کی تلاش کرنا ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ ابو جہل تو بہت پڑھا لکھا تھا ویسے بظاہر، لیکن خداوند عالم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر علم بنایا. تو اب یہ کتاب لے کر آتے ہیں، یعنی انسان کو غور و فکر کی دعوت دینے والے ہیں، انسان کو اس بات کی دعوت دینے والے ہیں کہ یہ سچائیوں کی جستجو کرے. اور میزان عدل کا استعارہ ہے، اور عدل کا پیغام دینے والے ہیں. اچھا، اب دیکھیں، پیغمبروں کا پیغام علم اور عدالت ہے، اور خدا پھر عام لوگوں سے بھی کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کچھ تمہارا بھی فریضہ ہے
پیغمبروں کی دعوت کے حوالے سے کہ تم انصاف قائم کرو، تم انصاف قائم کرو. اور پھر لوہے کا ذکر کیا. لوہے کا ذکر کس وجہ سے کیا کہ یہ طاقت کا اشارہ ہے کہ دیکھو ایسا بھی ہوگا کہ اس علم اور عدل کے معاشرے پر ظلم اور جہل کی طرف سے حملے ہوتے رہیں گے، اسے مٹانے کی کوشش ہوتی رہے گی. تو پھر تمہیں اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ تم اپنی مدافعت کر سکو، تم اپنے منصفانہ معاشرے کا تحفظ کر سکو. تو گویا خداوند عالم نے تلوار استعمال کرنے کا، ہتھیار استعمال کرنے کی محض اس جگہ اجازت دی ہے جہاں تم پہ کوئی ایگریشن ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے اس پیغام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہو. تو تمہارے تحفظ کے لیے، اللہ کے پیغام کے تحفظ کے لیے تمہیں ظاہر ہے کہ اس بات کی اجازت دی گئی کہ تم طاقت کا استعمال کرو ان لوگوں کے خلاف جو ظلم اور جہل کے نمائندے ہیں. اب یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد فرمایا گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال اپنی زندگی کے مختصر دور میں ان اصولوں پر مبنی ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا کہ دیکھو علم کا اور عدل کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے. اب ہمارا عنوان ہے اسلام اور کربلا، اور ہم تاریخ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی تعلیمات میں کیا انحراف پیدا ہوئے، کیا دوریاں پیدا ہوئیں، کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں جن کے خلاف امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا پروٹیسٹ کرنا پڑا. تو اب دیکھیے سچائی کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک تو کفر، یعنی جب اس سچائی سے کھل کے انکار کیا جائے، اور ایک نفاق، یعنی جب دل میں کچھ ہو اور زبانی کچھ ہو، کہ جب سچائیوں کی بظاہر نقاب اوڑھ لی جائے لیکن دلوں میں یہ منصوبے ہوں کہ ان سچائیوں کو ختم کر دیا جائے. یہ جو دوئی ہے، اور میرے خیال میں یہ دوئی جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف. اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تنازعات دبے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگے. اب بنو امیہ کا قبیلہ، جیسا کہ جناب رسالت مآب نے خاص طور سے ابو العاص کے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا. ابو العاص امیہ بن شمس کا بیٹا ہے. تو اب ان کے پاس ظاہر ہے طاقتور قبیلہ تھا، افرادی طاقت کے لحاظ سے بھی، جنگجو طبیعت کے لحاظ سے بھی، کہ کیا کہ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم کیے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں. تو اب ان کو ظاہر ہے کہ یہ موقع مل گیا کہ یہ طاقت حاصل کریں. اب اس سلسلے میں پہلے ابو سفیان جناب امیر المومنین کے پاس آیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ اور لوگ خلیفہ بن گئے اور تم گھر میں خاموش بیٹھے ہو. اگر تم اپنے حق کا اعلان کرو تو میں مکے مدینے کی گلیوں کو پیادوں سواروں سے بھر دوں گا. جناب امیر نے فرمایا ابو سفیان تم ہمیشہ اسلام سے دشمنی کرتے رہے. گویا یہ اقدام جو تھا اسلامی معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے کا، گروہ بندی کرنے کا، آپ نے فرمایا یہ اسلام سے دشمنی ہے. اب پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کے قبیلے والوں نے اپنی طاقت کے بنا پر، اپنی حرکتوں کے بنا پر اب نئی حکومت میں یا نئے معاشرے میں
اہم مقامات حاصل کر لیے، اس لیے کہ اب شروع ہوتا ہے جنگوں کا دور، فتوح ممالک کا دور۔ اور یہ جیسا میں عرض کر چکی تھی کہ دین اسلام دفاع کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایگریشن کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اب ہم جن فتوحات کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ جناب یہاں سے وہاں تک اسلام پھیل گیا، تو اس میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی کہ مختلف ممالک کے لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے کہ اسلام کے حلقے میں آ گئے۔ اور بہرحال اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، ڈیسپوٹک رولرز تھے، ان کے مقابلے میں انہیں بہتری محسوس ہوا۔ لیکن اس کے اسلامی تعلیمات کو بہت سے نقصانات بھی ہوئے، اور اسی وجہ سے جناب امیر نے ابو سفیان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا کہ یہ آئیں گے، ہمارا تعاون کریں گے، پھر گورنری مانگیں گے، پھر عہدے مانگیں گے، پھر اپنے آئیڈیاز کو اور اپنی سوچ کو معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا، اس لیے آپ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب نئے معاشرے میں انہوں نے ظاہر کی فتوحات کی، جنگیں کی، اور اس سلسلے میں عرض کرتی ہوں کہ ابو سفیان کا ایک بیٹا یزید بن ابو سفیان یہ شام کی طرف فتوحات کے لیے بھیجا گیا، اور معاویہ بن ابو سفیان ظاہر کے اور علاقوں کی طرف ایک لشکر کے قائد بن کے، ایک لشکر کے سالار بن کے فتوحات کے لیے گئے۔ امراس جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ حبشہ کے حکمران نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بہکانے گیا تھا، یہ فلسطین کی طرف گئے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن کی اسلام کی دشمنی سے خاصی طویل تاریخ تھی، اب وہ اسلام کے مرکز میں آنے لگے، اور پھر ظاہر ہے کہ فتوحات ہوئیں، بہت فتوحات ہوئیں، خوب مال غنیمت آیا، اور انسانوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جو بڑے فتوحات کرے وہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو اب اہل بیت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دوسرا طبقہ جو ہے قومی ہیرو کا وہ ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ تو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ لوگوں کو اب دولت سے زیادہ دلچسپی ہونے لگی، اور اسلام کی قدریں جو ہیں ان سے دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کی توجہ یہ ہے کہ دولت آئے، عیش آئے، اور یہ اکثر ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوا کہ دولت کی فراوانی نے ہمارے اخلاق کو کمزور کر دیا۔ پھر عرب اور عجم کی عصبیتیں جو تھیں وہ جاگنے لگیں، یعنی عجیب بات ہے، تیسری خلافت کا جب انتخاب ہو رہا تھا، حضرت عمار یاسر بھی کھڑے ہیں۔ حضرت عمار یاسر کا کیا مقام ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق۔ اور عقبہ بن ابی معیط جس نے ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر ڈال کے اور اسے اتنے بل دیے تھے کہ جیسے گلا گھوٹنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں عمار یاسر سے، تم عرب کی بادشاہی کے معاملے میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ اب وہ سماجی انصاف کا معاشرہ بادشاہی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اب جیسا میں عرض کر رہی تھی، پھر ظاہر ہے کہ دولت آئی، زمینیں آئیں، غلام آئے، اور اب نظام بدلتا جا رہا ہے۔ اب جو طالع آزما لوگ تھے، اپارچونسٹ طبقہ تھا، انہوں نے، اور جو پہلے سے ہی طاقتور سمجھے جاتے تھے، انہوں نے زمینیں لی اور غلاموں سے ان پر کاشت کروائی، اور غلاموں کا یہ تھا کہ یہ غلام اپنے لیے بھی کماتے تھے، آقا کو بھی دیا کرتے تھے۔ تو اب ایک طبقے کے پاس دولت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ غلاموں کا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ، اور یہ طبقاتی خلیج جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق میں بہت مستند ہمارے دور کے جو مورخ ہیں ڈاکٹر طٰہٰ حسین، ان کا ایک کتاب کا چھوٹا سا اقتباس بیان کرتی ہوں۔ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ۔
اس کی پہلی جلد میں ڈاکٹر طہ حسین لکھتے ہیں کہ بہت جلد مکے، مدینے، طائف میں عمرا اور سرمایہ داروں کا وہ طبقہ پیدا ہو گیا جو خود کام نہیں کرتا تھا، اپنا سارا وقت لہو و لعب گپ شپ میں گزارتا، مزدور و غلام ان کے لیے کام کرتے۔ حجاز اور دوسرے شہروں میں تمدن کا دورہ شروع ہوا، تعیشات بڑھے، اور ان فارغ البال سرمایہ داروں کے سائے میں وہ غلام آباد تھے جو اپنے آقاؤں کے لیے جذبات اور ہوسرانی کا ساز و سامان فراہم کرتے تھے۔ پھر ان مالکوں اور غلاموں کے پڑوس میں دیہاتی عربوں کا ایک طبقہ رہتا تھا جو اتنا نادار تھا کہ اس کے پاس نہ حجاز میں کچھ تھا نہ عراق میں۔ اب دیکھیے یہ طبقات جو ہیں یہ اب اسلامی معاشرے میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور توجہ کریں ہم اس آیت کی طرف جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ پیغمبر تو انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ کا انسانوں سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ دیکھو پیغمبروں کے پیغام پر لبیک کہو، یہ تمہیں زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ سماجی انصاف جو ہے یہ زندگی ہوتی ہے، ظلم جو ہے سماجی موت ہے۔ تو لیکن اب یہ کیفیت ہے کہ ایک تو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے جن کو کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے، اتنی دولت ہے، اتنی ان کے پاس عیاشی کے سامان ہے کہ انہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جو اپنا وقت محض عیاشی میں گپ سپ میں اڑاتے تھے، تعیشات میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اور پھر ان کا کام کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا دوسرا غلاموں کا طبقہ تھا جو ان کے لیے سامان عیش و عشرت مہیا کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے ایک سرمایہ داروں کا طبقہ ہو گیا، ایک ان کے غلاموں کا طبقہ ہو گیا، اور پھر ایک تیسرا طبقہ ڈاکٹر طہ حسین نے جو بتایا، ایک طبقہ ان غریب عربوں کا تھا، ان مفلس عربوں کا تھا جن کے پاس نہ حجاز میں کچھ تھا نہ عراق میں کچھ تھا۔ یہ طبقاتی تقسیم۔ اب فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، لیکن اب ہم زمانے کی روش کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سماجی انصاف کا پیغام جو ہے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جو عادلانہ معاشرہ قائم کرتے جناب رسالت مآب گئے تھے، اب اس کے اثرات کم ہوتے جا رہے ہیں اور ایمپائر بنتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اسلامی معاشرہ جو ہے عرب امپیریلزم میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جہاں سرمایہ داری ہے، جہاں فتوحات ہے، جہاں ظاہر ہے کہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ملوکیتوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اور یہی دیکھیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال کے اندر خلافت ختم ہو جائے گی، ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت چونکا دینے والا آپ کا قول ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک قول دہرایا تھا کل کی مجلس میں کہ لوگ حصول دنیا میں، دنیا کی طلب میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے۔ اب وہی پیشین گوئی آہستہ آہستہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ابھی طبقاتی معاشرہ پیدا ہو گیا جہاں عیش کرنے والے ہیں، ایک طبقہ غلاموں کا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، اب ہم اندازہ کر لیں کہ ڈاکٹر طہ حسین کے اس بیان کے آئینے میں دیکھیے کہ اسلامی معاشرہ اس عدل سے کتنا دور آ چکا ہے جو انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات میں تبدیلیاں تو کی ہیں لوگوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، سب نے، اور یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ماننے والوں میں وہ جذبہ نہیں رہتا، اور پھر عام لوگ وہ ظاہر ہے کہ ان تعلیمات کو تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ دوسرا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا،
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تعلیمات میں تبدیلی ہوئی، پھر دوسرا پیغمبر آ گیا اصلاحات کرنے کے لیے. تو یوں ہر پیغمبر کے بعد جو دوسرا پیغمبر آیا اس نے ان انحرافات کا مقابلہ کیا، ان انحرافات کو دور کیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی. لیکن اب تو نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی، اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا تھا. اب یہیں ہمیں اشارہ کرتے چلے جائیں کہ یہاں کربلا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب اصلاحی مشن کون قائم کرے گا، اب اصلاح کی تحریک کہاں سے آئے گی، اس لیے کہ اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا. تو اب یہ پیغام جو ہے عدل کا اور توحید کا، اب اسے زندہ رہنے کا کیا طریقہ ہوگا. اب جیسا میں عرض کر رہی تھی، ارے بھائی ایسا طبقاتی معاشرہ کہ ڈاکٹر طہ حسینی لکھتے ہیں، غالباً ان کی پہلی جلد میں ہے، پہلی کتاب میں، کہ بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی کہ کسی کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، کہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کی وراثت کا سونا آیا تو اتنا تھا کہ اسے تقسیم کرنے کے لیے کلہڑیوں سے کاٹا گیا اور کاٹنے والے کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اب جس کے پاس اتنا سونا ہو اس کے پاس آپ سوچیے کتنی زمینیں ہوں گی، کتنے محل ہوں گے، کتنے غلام ہوں گے، کتنے جانور ہوں گے، کتنے اونٹ بکری ہوں گی. یہ سب ظاہر ہے کہ مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، ڈاکٹر طہ حسین نے بھی لکھا ہے. یہ تفصیل جاننے کے لیے ہمیں کتابوں سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد اب دوسری خلافت کے زمانے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے آل امیہ نے، یہ ظاہر ہے کہ ان کا پورا قبیلے کا فورس تھے، پورے قبیلے کا وہ تھا. تو اب نوبت یہ آ گئی کہ اب معاویہ باقاعدہ شام کے گورنر بنا دیے گئے. معاویہ کون ہیں؟ ہندا کے بیٹے ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور اب یہ شام کے گورنر بن گئے. اچھا، شام کا علاقہ چونکہ مرکز سے بہت دور تھا، وہ اہل بیت کو جانتے ہی نہیں تھے اور نہ اسلام کی تعلیمات کو جانتے تھے. غرض جو ان کی ذہنیت تھی، جو ان کے مقاصد تھے، یہ اسی کے مطابق ظاہر لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام کا مطلب ان کی اطاعت کرنا ہے، اور جو ان کی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہے وہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے وہاں عالیشان محل بنوانے شروع کیے، جس پر حضرت عمر نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ معاویہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس امت کے کسریٰ ہوں گے. تو اس کا یہ جواب دیا، دراصل ہم یہاں پہ ایسی حکومتوں کے قریب ہیں جو بہت شاندار حکومتیں ہیں، جو بہت دولت مند حکومتیں ہیں، تو ان پہ روب قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی شان و شوکت سے رہیں. اب دیکھیے اب اسلام کی کیا سوچ ہے. اسلام تو کہتا ہے تم میں زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. یہاں ہم عزت کا معیار یہ لے رہے ہیں کہ بھئی ہم دھوم دھڑکے سے رہیں گے، دولت کے ساتھ محل بنا کے رہیں گے تو لوگ ہم سے مرعوب ہوں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے. تو وہ ذہنیت جو ہے دنیا پرستی کی، دولت پرستی کی، وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اچھا، اب اور جب یہ حضرت عثمان کا تعلق اتفاق سے بنو امیہ سے تھا، لیکن ان کی ظاہر عمر زیادہ ہو چکی تھی، ویسے بھی نرم مزاج تھے، تو اب ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اب حکومت کے اوپر اب یہ قبیلہ جو تھا بنو امیہ اور ان کے سردار یہ حاوی ہو گئے. بیت المال سے جس کو دیا، جس کو جتنا چاہا دیا، جس کو جتنی چاہی مراعات دی. جناب امیر المومنین جب کبھی پروٹیسٹ ہوتا تھا عوام کی طرف سے تو آپ آ کے سمجھوتا کرواتے تھے، اور خلیفہ وقت ظاہر کے جو شکایت کرنے والے تھے ان کے مطالبات مان جاتے تھے، ایک سمجھوتا ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد فوراً بعد ہی یہ مروان بن حکم یہ اسے سیبوٹاج کر دیتا تھا، ان کے ساتھ ایسا رویہ کرتا تھا کہ ان کی شکایتیں پھر دوبارہ وہ ہو جاتی تھیں. اور یہ دیکھیں، یہ
مروان کون ہے؟ یعنی جو اب اتنا کرتا دھرتا بنا بیٹھا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اسے اور اس کے باپ کو اس کی منافقانہ حرکتوں کی وجہ سے جناب رسالت مآب نے مدینے سے باہر کر دیا تھا، اور آپ نے خاص طور سے یہ بھی حکم دیا تھا کہ میرے بعد جو بھی حکمراں ہوں وہ اسے اور دور کر دے۔ پہلے خلیفہ کی خلافت کے زمانے میں بھی یہ اور دور کر دیے گئے، دوسرے خلافت کے زمانے میں بھی یہ اور دور کر دیے گئے، لیکن اب ظاہر ہے تیسری خلافت میں آل امیہ کا اتنا اثر و رسوخ بڑھا کہ یہ جو تھے مدینے میں نہ صرف بلا لیے گئے بلکہ اب یہ حکومت کے دست راست بن گئے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود ان تمام مصالحتی کوششوں کے وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اور جس کی پھر جناب امیر المومنین کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ اچھا، پھر جناب امیر المومنین کی خلافت آنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت صوبوں کے گورنر کون کون تھے۔ تو زیادہ تر صوبوں کے بلکہ سارے صوبوں کے گورنر جو تھے وہ بنو امیہ کے نوعمر یعنی مرد تھے، اور ظاہر ہے کہ بعض عمر کے اس حصے میں تھے جو غیر ذمہ داری کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں مولانا مودودی نے ظاہر ان کی فہرست دی ہے کہ اب کوفے میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ان کا کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھانے پہنچے اور حالت نشہ میں بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھا گئے، اور پھر پیچھے مڑ کے پہنچا پوچھیں کہ اگر اور چاہتے ہو تو اور پڑھا دوں۔ اسی وجہ سے ظاہر ہے ان کے خلاف اشتعال عوام میں پھیلا، یہ ظاہر ہے کہ برطرف کر دیے گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی کون آیا ولید کے بعد؟ سعید بن عاص۔ اچھا، ان کا باپ جنگ بدر میں مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ انہوں نے کہا قریش، عراق تو قریش کا باغ ہے، جو چاہیں گے ہم لیں گے، جو چاہیں گے تمہارے لیے چھوڑ دیں گے۔ بصرے میں عبداللہ بن عامر بھی انہوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ آپ سپاہیوں کو محاذ جنگ پہ بھیج دیجیے تاکہ یہ اپنے اس میں مصیبتوں میں ہی مصروف رہیں۔ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح۔ اچھا، یہ ایک وقت کاتب وحی تھے، پھر مرتد ہو گئے اور جا کے کہا کرتے تھے مکے میں کہ وہ ہم اور اب جناب رسالت مآب ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کریم مناسب لگتا ہے کریم لکھ لیتے ہیں، رحیم مناسب لگتا ہے رحیم لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ وہ تھے جن کے لیے جناب رسالت مآب نے کہا تھا کہ فتح مکہ کے وقت جب سب کو معافی دی جا رہی ہے تو یہ کہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپٹے ہوئے ہوں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس دھر، اور پھر ظاہر ہے کہ شام میں تو معاویہ تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی حالت بالکل ہی مختلف نظر آتی ہے اس کیفیت سے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اب انحرافات کا مقابلہ، معاشرے کو پھر اسی روش پہ لانا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جناب امیر المومنین ہیں، امام حسن ہیں، اور پھر امام حسن کی تخت سے دستبرداری کے بعد 20 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں پھر وہ جناب رسالت مآب کے قول کو یاد دلاؤں گی کہ آپ نے کہا تھا کہ میری وفات کے 30 سال بعد خلافت ختم ہو جائے گی، ملوکیت ہوگی۔ اب دیکھیے تاریخ ہم سے سوال کرتی ہے ملوکیت کیسے آئی آخر؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محض 30 سال بعد نظام ایسا بدل گیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر ملوکیت آ جائے گی۔ ناظرین محترم، اسلام کی شناخت کو قائم کرنے والے، جبکہ اسلام کی شناخت ختم ہو گئی ہے، یعنی ملوکیت آئی نہیں بلکہ اس ملوکیت کو عین اسلام سمجھا جا رہا تھا، تو پھر سے اس ملوکیت کو ظاہر ہے بے نقاب کرنے والا، پھر سے اسلام کی شناخت کو زندہ کرنے والا کون ہے؟
ہماری جان قربان ہو جائے کربلا کے شہیدوں پر، ہماری جان قربان ہو جائے ان کے سردار جناب امام حسین علیہ السلام کو، کہ اب آپ ایک بڑے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، بہت بڑے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، اور کیسی فوج لے کر نکل رہے ہیں؟ پہلے فوجیں حکومت فتح کرنے کے لیے جاتی تھیں، یہ فوج کیسی ہے؟ یہ فوج کیسی ہے جس میں بیویاں ہیں، جس میں نوعمر بچے ہیں، ایسی بیوی بھی ہیں جن کی گودوں میں بچے ہیں، چند لوگ ہیں، تاریخیں لکھتی ہیں کہ جس وقت مدینہ سے روانہ ہوئے محض 20 افراد تھے امام حسین کے ساتھ، راستے میں بعض حق پرستان کے ملتے رہے، یہ معلوم ہو کہ امام علی مقام جا رہے ہیں مقابلے کے لیے، امام علی مقام شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر شہید ہونے والے تھے وہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جناب امام علی مقام عین حج کے موقع پہ نکلے ہیں، خاموشی سے نہیں نکلے، آخری دن باقاعدہ صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے آپ تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر فرما رہے ہیں میرے لیے قتلگاہ پسند کر لیجیے، میرے لیے قتلگاہ پسند کر لیجیے۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک صحرا میں میرے جسم کے ٹکڑے جدا جدا پڑ رہے ہیں۔ اور پھر امام کا کیا فیصلہ ہے؟ امام فرماتے ہیں جو خدا کی مرضی ہو وہی ہم اہل بیت کی مرضی ہوتی ہے، وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں۔ اور دیکھیے پہلے بھی لوگ جنگوں کے لیے بلائے جاتے تھے، جائیدادوں کے لالچ دیے جاتے تھے، دولت کے لیے لالچ دیے جاتے، اور یہ منفرد لشکر دیکھیں، یہ منفرد فوج دیکھیں کہ امام علی مقام فرما رہے ہیں میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا، میرے ساتھ محض وہ لوگ آئیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر شہادت کی موت مرنا چاہے۔ اور پھر ایک صحرا میں جا کر جس وقت آپ کا گھوڑا رکا، کئی رہوار بدلے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، آپ نے وہاں کی خاک سونگھی اور پھر فرمایا ہماری منزل آ گئی، ہماری منزل آ گئی، یہی ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی، اور یہیں سے ہم قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے۔ یہ منزل ہے، یہ منزل ہے کاروان خدا کی فوج جا رہی ہے شہادت کی منزل کی طرف۔